آنکھیں ڈوب گئی، چپ ہو گئی کہ اب کیا کریں؟ ہم تو یہ سوچ آئے تھے۔ بڑی دیر کے بعد ہوش ٹھکانے آئے نا جب، کہا وہ کیسے؟ اس وقت میرے مولا علی نے جملہ کہا، اور میں جملہ روک کر اب جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے، ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے جس وقت پوری رات لگا کے جو مئو کی گودیوں سے بچے چھونا شروع کرتے ہیں، پوری رات لگا کے جو میرے مولا علی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کرنی شروع کی تھی، اور اسرت لے کر جناب عباس اٹھے تھے، کہا کہ کاش یہ رات ختم نہ ہوتی، علی اس کی تفسیر بیان کرتے رہتے، میں سنتا رہتا۔ اب ذرا جن جن نے اونٹ دیکھا ہوا ہے وہ ضرور کم از کم میری بات پر توجہ کریں گے۔ علی نے کیا کہا؟ کہا کہ میں علی بولتا رہتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرتا رہتا، 70 اونٹوں کا وزن ہو جاتا، لیکن بسم اللہ کی تفسیر پھر بھی ختم نہ ہوتی۔ سمجھ نہیں آتی کہ عرب کے لوگ اٹھ کر علی کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ کیا ہوا؟ ابن عباس نے پھر جملہ کہا کاش رات نہ ختم ہوتی۔ علی نے کہا کہ میں بیان کرتا رہتا، 70 اونٹوں کا وزن بن جاتا، لیکن پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ختم نہ ہوتی۔ کیسے نہیں ختم مفسر قرآن کی تفسیر؟ اس کے بعد ابن عباس نے اگلا جملہ کہہ دیا، کہا مولا امیر المومنین، مولا امیر المومنین، بڑی عجیب بات ہے، فلاں بندہ جو ہے نا وہ آپ سے دشمنی رکھتا ہے، وہ آپ سے بغض رکھتا ہے، کیا بھی بات کرتا ہے پیچھے، وہ اپنے پیچھے بات جو ہے برائی کی کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے بغض رکھتا ہے، اس کا دل کے اندر آپ کے بارے میں سچ پایا جاتا ہے۔ علی شہنشاہ مسکرائے ایک مرتبہ جملہ سن کر، کہا کہ عبداللہ ابن عباس یہ مسئلہ نہیں ہے علی کے لیے، علی کو یہ فقط چند عرب والے نہیں جانتے۔ کہا کہ پروردگار نے یہ کائنات اتنی وسیع پیدا کی ہوئی ہے، یہ جو تمہارا پہلا آسمان ہے نا اس کا نام پروردگار نے رفیع رکھا ہے، اس آسمان کا۔ کہا کہ اس کا فاصلہ جو ہے نا وہ 500 نوری سال کے برابر ہے، اور جو پڑھا لکھا میرا مجمع ہے، روشنی جو سفر طے کرتی ہے 500 نوری سال کا فاصلہ ہے ہمارے اس آسمان سے لے کر یا زمین سے لے کر اس آسمان تک۔ یہ جو ہمارا پہلا آسمان ہے، اس جملے کو اگر کئی بار جگہ مل سکی تو میری آج کی مجلس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ علی نے کہا اس کا نام جو ہے اس پہلے آسمان کا نام رفیع ہے، اور اس کا فاصلہ زمین سے لے کر 500 نوری سال کا ہے، اور سائنس کیا کہتی ہے کہ روشنی جو سفر